أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير والسارق والسارقة اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فاقطعوا ایدیہما پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ جزاءً یہ سزا ہے بما کسبا بدلے اس کے جو انہوں نے برا کام کیا نکالا من اللہ یہ عبرت کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غلبے والے ہیں حکمتوں والے ہیں فمن تاب پھر جس نے توبہ کر لی من بعد ظلمہ اس ظلم اور زیادتی کے بعد واصلح اور اپنی اصلاح کر لی فإن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں علم تعلم کہ آپ جانتے نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ کے اختیار میں اس کی ملک میں ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں و زمین کی یعذب من یشاء وہ سزا دے عذاب دے جسے چاہے ویغفر لمن یشاء اور معاف کر دے جسے چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اس سے پہلے آیات میں ڈاکہ ڈالنے اور قتل کرنے کے حوالے سے سزا کا بیان تھا اب یہاں چوری کی سزا بتلائی گئی ہے کہ چور کی سزا کیا ہوگی فرمایا والسارق والسارقۃ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت حدود کے بیان میں عورت کا مرض سے خصوصیت سے الگ بیان کیا گیا جیسے زنا کی حد میں الزانیۃ والزانی عورت کا الگ مرد کا الگ بیان ہے تاکہ کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے دونوں کے لیے البتہ دونوں جگہوں میں اسلوب بیان میں فرق ہے زنا کی جگہ میں عورت کا پہلے ذکر کیا الزانیۃ والزانی اور یہاں چوری کے بیان میں پہلے مرد کا ذکر کیا والسارق والسارقۃ تو اس میں فرق یہ بتلایا ہے کہ چوری کے ذکر میں چور مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں اس لیے کہ چوری کے لیے جرأت کی ضرورت ہے اور یہ جرأت مرد میں عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے
اس لیے مرد ان سے چوری کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے، اس بنا پہ عورت سے پہلے مرد کا بیان، اور زنا کے باب میں عورت کا پہلے بیان مرد کا بعد میں، وجہ اس کی کہ بدکاری خواہش کے غلبے سے ہوتی ہے، اور یہ غلبہ مرد کی نسبت عورت میں زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی طرف سے اس کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے، اور عورت ہی اس کی محرکہ ہوتی ہے اس بدی کے کام کی، اس بنا پہ اس باب میں عورت کا پہلے ذکر کیا۔ تو فرمایا مرد چوری کرے کہ عورت چوری کرے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اس کی تفسیر میں لکھا کہ ہاتھ ان کے دائیں کاٹ دو۔ اس میں تھوڑی سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ چوری کی جو سزا اللہ نے بیان فرمائی اس کو حد کہتے ہیں، جو سزائیں اللہ مقرر کر دیں ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے، اور اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کی طاقت حد کو بدل نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہوتی ہے، اور حد یہ بہت سخت ہوتی ہے، جیسے بدکاری میں سنگسار کرنا ہے، چوری میں ہاتھ کاٹنا ہے، بڑا نقصان ہے کہ انسان کا، تو ان چیزوں کو کچھ شرائط سے مقید کر دیا ہے۔ تو چوری کی سزا جو حد کی شکل میں ہے وہ تب نافذ ہوگی جب اس میں چوری والی ساری شرطیں پائی جائیں، اور چوری کہا جاتا ہے اس عمل کو کہ کسی آدمی نے اپنی چیز کو محفوظ کیا ہوا ہو، اس کو حفاظت میں رکھا ہو، چھپا کے رکھا ہو، اس کو کوئی شخص چورا لے تو یہ چوری کہلاتی ہے۔ اور دوسری شرط کہ جو چوری کرنے والا ہے اس کا اس چوری والی چیز میں، اس مال میں اس کی شراکت اور حصے داری کا کوئی شبہ بھی نہ ہو۔ جس مال کو چوری کر رہا ہے تو اس مال میں چوری کرنے والے کی شراکت، اس کی حصے داری، اس کی ملکیت کا ہونا، اس کا شبہ بھی نہ ہو، اور خالصتاً 100% وہ جس نے اس کو چھپا کے رکھا ہے مالک کی پوری ملکیت اس میں ہو۔ اور اگر وہ چیز محفوظ نہ ہو اور کوئی آدمی اس کو اٹھا لے تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، یعنی وہ چوری جس پہ سزا حد لگتی ہے۔ اور اسی طرح اگر چوری کرنے والے کی ملکیت کا شبہ ہے اس مال میں، کسی طور پہ اس کی شراکت داری کسی لحاظ سے بنتی ہو، تو بھی اس پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو چیز چوری ہو رہی ہے اس کی مالیت کم از کم 10 درہم کے برابر ہو۔ 10 درہم کی جو قیمت ہے، اور 1 درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے 10 درہم کا جو وزن بنتا ہے تو اس وزن کی چاندی کی جو قیمت بنے، جس بھی زمانے میں یہ وقوع ہو، اس وقت موجود جو اس کی قیمت بنے گی اتنی مالیت کا سامان ہو تو پھر اس پہ حد کی سزا لگے گی۔ اور اگر کسی آدمی نے 5 درہم والی چیز کی چوری کی ہے تو اس پہ یہ حد نافذ نہیں ہوگی، البتہ اس کو کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو چور کی سزا یہ ہے، حد اس پہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ دانا اس کو کاٹ دیا جائے۔ اس میں فقہی مسائل میں تھوڑی سی تشریح ہے کہ سزا کی شکل کیا ہوگی۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں
کہ جب پہلی دفعہ چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ دایاں کاٹا جائے، دوبارہ پھر اگر چوری کا ارتکاب کرے تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے، تیسری بار اگر چوری کا ارتکاب کرے تو پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے، چوتھی بار چوری کا ارتکاب کرے تو دایاں پاؤں اس کا کاٹا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں پہلی بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹ دو، دوسری بار کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، تیسری بار اگر چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈال دو، اس کے سارے اعضاء نہ کاٹ دیے جائیں، بلکہ اگر تیسری بار اس جرم کا ارتکاب کرے پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تا وقت کہ وہ اس عادت سے باز آ جائے، اس کی عادت چھوٹ جائے یا توبہ کر لے۔ جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس کے بدلے میں جو اس نے یہ کسب کیا، کام برا کیا۔ نکال من اللہ، نکال ایسی سزا کو کہتے ہیں جو عبرت کا باعث بنے، جو دوسروں کے لیے بھی سبق بن جائے، اس سزا کو نکال کہتے ہیں۔ نکال من اللہ، یہ سزا عبرت کی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب ایک چور کا ہاتھ کٹے گا تو سارے اس معاشرے کو، علاقے کو پتہ چلے گا کہ یہ چوری کی سزا ہوتی ہے، اور پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس جرم کا ارتکاب کرے، اس لیے یہ عبرت کی سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غلبے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلم، پھر جس نے توبہ کر لی اس ظلم زیادتی کے بعد، یعنی اس گناہ کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، تو سزا کی معافی کی صورت توبہ کے ساتھ یہ ہوگی کہ ایک شخص سے چوری ہو گئی اور اس چوری کا کیس درج نہیں ہوا، اور اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی اور جو مال چوری کیا تھا وہ جا کے مالک کو دے دیا اور اس سے معافی بھی مانگ لی کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، یہ مال ہے تمہارا، تم مجھے معاف کر دو، تو پھر تو اس کو معافی مل جائے گی۔ لیکن اگر اس کا کیس درج ہو گیا اور چوری کا مقدمہ حکام کے پاس چلا گیا تو اب دلیل سے اس کا چوری کرنا ثابت بھی ہو گیا، اب اگرچہ مالک معاف بھی کر دے، جس کا مال چوری ہوا یہ مال واپس بھی کر دے، تو پھر بھی حد اس پہ جاری ہوگی، حد اس کو معاف نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس نے گناہ سے توبہ کر لی، حد اس پہ جاری ہوگی، تو اب چوری کا گناہ وہ معاف ہو جائے گا، دنیا کی سزا تو ملے گی لیکن گناہ یہ معاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس نے توبہ کر لی ظلم یعنی گناہ کے بعد اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ علم تعلم ان اللہ، کیا آپ جانتے نہیں ہیں بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی، اس کے اختیارات ہیں آسمان و زمین میں، سب جگہوں پہ اسی کے حکم چلتے ہیں اور یہ اسی کے احکام ہیں، وہ جیسے چاہے حکم دے، یعذب من یشاء، جس کو چاہے سزا دے، ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے وہ معاف کر دے۔ آخرت کے لحاظ سے، البتہ دنیا کے لحاظ سے جو اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ پورے قادر۔